اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 72 کریں گے، اور اللہ سے ساتھ ساتھ دعا کرتی ہوں کہ ہمارا یہ قرآن پر تدبر کرنا قبول فرمائے اور ہمیں دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کی دین کی خدمت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ ترجمہ: جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ اب یہاں پر اس آیت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے جو ہم نے تفصیل پڑھی تھی سورۃ البقرہ کی 67 میں۔ اس کی تفصیلی واقعہ آیا ہے جب ایک شخص کا قتل ہو جائے، جو چاچا بھتیجے کا جو واقعہ آیا ہے، جس میں بھتیجا نے اپنے چاچا کو قتل کر ڈالا۔ اس کی نیت خراب تھی، چاچا کی جائیداد پر نظر تھی اور اس کی لڑکی کی پہ بھی نظر تھی، تو اس بھتیجے نے اپنے چاچا کو قتل کر ڈالا۔ اور اس بھتیجے نے جو نیک لوگ تھے بنی اسرائیل کے، ان کے کالونی کی جو ایریا ہوتا ہے وہ جھگڑالو قسم کے نہیں تھے، تو وہاں پر وہ چاچا کی لاش وہاں ڈال دیتا ہے اور آ کر وہیں پر ہنگامہ شروع کر دیتا ہے کہ میرے چاچا کا قتل ان لوگوں نے کیا۔ اب وہ لوگ تھے شریف، انہوں نے یہ واقعہ سارا موسیٰ علیہ السلام کو بتایا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ دعا کریں اللہ سے تاکہ ہم اس مصیبت سے باہر نکلیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور وحی نازل ہوئی اور انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ گائے ذبح کرتے تو آگے کا پروسیس وہ آسانی سے ہو جاتا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کو مزید مشکل کر دیا سوالات کر کے۔ اسی لیے ہمیں دین میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی حکم دیا جائے تو اس کو سمپل طریقے سے سنیں اور عمل کریں، اس میں شک و شبہات میں نہ پڑیں۔ تو بنی اسرائیل نے اس میں مزید سوالات کر کے اس حکم کو مشکل بنایا۔ اب وہ قاتل نے ہی ہنگامہ کیا، جیسے بھتیجے نے ہی ہنگامہ شروع کر دیا تھا۔ تو اب یہاں پر جو بنی اسرائیل کے جو نیک لوگ تھے وہ ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگے اور قاتل کا پتہ نہیں ہے، تو سب ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے کہ کس نے قتل کیا۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا، اگر آپ کے گھر میں چوری ہو جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کس نے چوری کی۔ پولیس بھی یہی کام کرتی ہے، وہ ہر وقت سرچنگ میں رہتی کہ اچھا اس نے چوری کی ہے، پھر ہم سب کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہوتا ہے نا۔ تو اب یہاں پر قتل کی وجہ سے سارا قبیلہ مشکل میں آ گیا تھا۔ ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اب جب قاتل کا پتہ نہیں تھا تو بنی اسرائیل میں سب ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگے۔ تو اب یہاں پر ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ لوگوں سے تو چھپ جائیں گے، لیکن اللہ سے کیسے چھپیں گے؟ بعض لوگ چھپ کر سازشیں کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ جب وہ رات کو چھپ کر باتیں کرتے ہیں جو کہ ناپسندیدہ ہیں۔ آج کل نوجوان لڑکے لڑکیاں کیا کرتے ہیں؟ رات کی سرگوشیوں میں گناہ کے کام کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ایک ذات ہوتی ہے جو انہیں دیکھ رہی ہے۔ وہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں، اپنے ماں باپ سے، بہن بھائی سے شرما کر چھپ کر گناہ کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ ہائے ان کو کہیں پتہ نہ چل جائے، لیکن اللہ سے نہیں شرماتے۔ تو جو انسان اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر وہ جو چاہے کرے، چاہے وہ بے حیائی کا کام کرے یا پھر چوری کرے یا قتل کرے، اگر اسے اللہ کا ڈر ہے تو وہ یہ گناہ کرے گا ہی نہیں۔ یاد رکھیں، جو برائی چھپ کر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا موقع اور ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ وہ برائی دنیا کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ سے ڈریں۔ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو یاد رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیں ہماری تنہائیوں میں بھی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے وہی نیک لوگ ہوتے ہیں۔
سامنے تو بہت لوگ نیک بن کر دکھاتے ہیں، اصل مومن تو وہ ہے جس کی تنہائی میں بھی اللہ ہو اور اس کی تنہائی پاک ہو۔ تو ہمیں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یاد رکھیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اب چلیے آتے ہیں آیت نمبر 73 کی طرف۔ امید کرتی ہوں کہ 72 کی جو تفسیر تھی اس میں آپ نے سبق حاصل کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جو غلطی کوتاہی کمی رہی اسے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 73۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوا بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آیاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ ایک حضرت مجاہد، جس میں ابن کثیر میں تفسیر آئی ہے، سے مروی ہے، جو مصعب بن رافع ہیں، کہتے ہیں جو شخص 7 گھروں میں بھی گھس کر نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا، اور اسی طرح اگر کوئی شخص 7 گھروں میں گھس کر بھی کوئی ایک برائی بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ظاہر کرے گا۔ پھر یہ تلاوت فرمائی کہ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون۔ یہاں یہی واقعہ بیان ہو رہا ہے جو چاچا بھتیجا کا تھا، جس کے بعد گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا کہ اس کے ایک ٹکڑے کو مردے کے جسم کو لگا دو اور وہ جی اٹھ کر سارا معاملہ بتا دے گا۔ اس کی تفسیر آگے ہم اگلی آیت میں انشاءاللہ کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جھگڑے کا اسی طرح فیصلہ کیا اور قیامت کے دن جی اٹھنے کی دلیل بھی اسی کو بنایا۔ اور جو منکرین ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے اور دوبارہ جی اٹھنے پر یقین نہیں کرتے، ان کے لیے قرآن میں ہر جگہ کئی مثالوں سے اللہ نے بتایا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل مردہ زمین، اگر آپ دیکھیں کوئی زمین بنجر ہوتی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس پہ ہریالی اگتی ہے۔ اگر آپ اس میں بیج اگائیں تو اس میں سے پودا نکلتا ہے، پودا پھل دیتا ہے، پھر ہم وہ پھل سے کھاتے ہیں، مزیدار ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن میں بھی ذکر آیا ہے، موز، انگور، انار، کھجور، زیتون، یہ سب پھل جو اگتے ہیں زمین میں اللہ کے ہی حکم سے ہوتے ہیں۔ جو بنجر زمین پر اللہ کی جو بارش رحمت بن کر برستی ہے تو یہ ساری وہ پھر سے جو بنجر زمین ہے وہ پھر سے زندہ ہوتی ہے اور اس سے ہی ہم اناج اگاتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے نشانی بنائی ہے عقل مندوں کے لیے۔ اگر آپ غور و تدبر کریں گے تو اللہ کی کائنات میں آپ کو ہزاروں نشانیاں ملیں گی۔ بس ہمارے پاس فضولیات کے لیے ٹائم ہے، لیکن اللہ کی ذات پر غور و تدبر کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ غور و تدبر کریں۔ جب آپ غور و تدبر کریں، اپنی اولاد کو بھی ساتھ رکھیں، اپنے شوہر سے وہ ذکر کریں۔ کیا ہوتا ہے جب ہم علم سیکھتے ہیں اور علم بانٹتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں تو بعض وقت کیا ہوتا ہے، ڈسکس کرنے کے دوران ہمیں کئی چیزیں سمجھ میں بھی آتی ہیں۔ جب ہم دوسروں کو ایکسپلین کرتے ہیں تو ہم خود بھی الحمدللہ بہت کچھ سمجھ جاتے ہیں۔ تو یہی تھی انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر، بہت مختصر سی تفسیر ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ میں انشاءاللہ مزید آگے ویڈیوز اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گی۔ آپ مجھے کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو میری تفسیر کیسے لگ رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے لیے آسانی فرمائے، ہمارے دلوں کو کھولے قرآن کے لیے۔ قرآن بہت ضروری ہے، یہ تدبر ہی ہے جو ہمیں آخرت کی تیاری کی طرف لے کر آتا ہے۔ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ ایک آیت میں ہمیں سبق سمجھاتے ہیں کہ اس آیت سے میں نے کیا سبق حاصل کیا، آپ نے کیا سبق حاصل کیا، آپ نے کیا سمجھا۔ تو اس کو آپ سمجھیں، آپ بھی ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تدبر کریں اور اپنی فیملی میں شیئر کریں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی جب میں نے بنجر زمین کی مثال دی، اگر انسان خود اپنے جسم کی طرف دیکھے تو ایک بڑی مثال ہے۔ دیکھیں، آپ اپنے جسم کی طرف دیکھیں، آنکھیں، یہ آنکھیں دی ہیں نا اللہ تعالیٰ نے، کتنے سارے رنگ وہ دیکھتی ہے
ہے نا، کوئی کیمرہ تو نہیں لگا ہوا ہے، لیکن ہر کلر جو بے جان کلر ہے وہ بھی دیکھ لیتی ہے۔ یہ جو دل دھڑکتا ہے، کیا پیچھے مشین لگی ہوئی؟ نہیں، بالکل نہیں، دھڑک رہا ہے اللہ کے حکم سے۔ جو ہم سانس لے رہے ہیں اللہ کے حکم سے، ہماری آنکھیں بلنک کرتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ کتنی ساری نشانیاں ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو جن کی آنکھوں میں ایک ایشو ہوتا ہے جسے وہ بلنک نہیں کر پاتے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، آنکھوں کے پاس پلاسٹر ایسا کچھ لگاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو، وہ اپنی مرضی سے بلنک بھی نہیں کر پاتے، لیکن دیکھیے میں اور آپ الحمدللہ بلنک کر رہے ہیں۔ یہ طاقت کس نے عطا کی؟ اللہ نے۔ یہ صحت کس نے دی؟ اللہ نے۔ تو یہ جو وقت ہے نا، جو ہمارے پاس صحت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو قرآن پڑھنے میں، سیکھنے میں لگائیں تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر عطا کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں سے برکتیں آتی ہیں۔ ہمارا بڑھاپا بھی اللہ کے ذکر میں ہی گزرے گا جب ہم اپنی جوانی کو قرآن کے ساتھ گزاریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ چلیے میں پھر سے آپ سے ملوں گی انشاءاللہ۔ تب تک آپ اپنا خوب خیال رکھیں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں اور ساری امت کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، خاص کر کے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے اور سب کو بیدار کرے اور سب کو قرآن کے قریب کر دے۔ آمین ثم آمین۔ چلیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔